صاحب آپ جو ہے ذرا اپنا مائک ٹھیک کریں اور اپنی بات اسپشٹ کریں، آپ کلیئر کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا موبائل آف ہو گیا تھا سر. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ جی کیا سر، کہہ میں رہے یہ تھے کہہ رہا بھائی؟ تھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مطلب جنت کا ماحول بناؤ مطلب دھرتی کے اوپر، تو آپ کہہ رہے تھے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی نہیں آپ تو بتائیے اللہ کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے، کہاں لکھی گئی ہے، مجھے بتائیے، سر اس پر یہ بھی ہم جو اللہ ہے نے چرچا آدم کر کو لیں گے۔ سر اللہ نے آدم کو کہا نا کہ میں جنت میں گھوم گیا ہے. اللہ نے آدم کو کیا کہا؟ اللہ نے آدم کو دھرتی پہ جنتی میں تو بھیجا تھا. دھرتی جنت ہے، جنت سے آئے تھے وہ۔ جنت سے کہاں آئے تھے؟ دھرتی ہی جنت تھی. یہاں کہاں پر ہر دھرتی طریقے جنت کہاں ہے؟ دیکھیے برہمانڈ میں بھائی قرآن تو کہہ رہا کوئی بھی ہے کہ ایسی اللہ نے آدم برہمانڈ کو میں جنت سے سنیے میری نیچے بات اتارا۔ سنیے پہلے. جا ٹھیک ہے، اتارا مطلب دھرتی ہے، یہ سورگ ہے. دھرتی ایک سورگ ہے. پورے برہمانڈ کے اندر دھرتی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اتنی فیسلٹی نہیں ایشور نے بھائی رکھی ہے. اللہ نے جہاں پر اتنی دیکھیں، فیسلٹی رکھی ہے سنیے سنیے سنیے، کوئی بھی آپ ایسی یہ جو جگہ کچھ ہے کہہ رہے نہیں. ہیں قرآن کا کون سا جو ہے چیپٹر ہے، کون سی ورس ہے جو آپ جو ہاں کہنا چاہ رہے ہیں، وہ سر ہم سر سر سامنے میں رکھیے، آپ اس کو پر ہم جو ہے چرچا کریں گے۔ اگلی بار جب آپ لائیو کریں گے تو ہم آپ کو حوالے سمیت سب ہاں بتائیں ہاں گے. بولے اور دھرتی آئیے، پر اس پر کیا اور بات اللہ کہی نے گئی ہے، یہ ہم کہا چرچا ہے کہ کریں گے۔ جی دھرتی پہ آدم کو بھیجا ہے سر، تو مطلب کہا کہ یہ شجر کے قریب دیکھیں مت کہ جانا، آپ کو پتا شجرے ہے کے قریب مت جانا، میرے بھائی لڑائی جھگڑے کے دیکھیں، قریب مت جانا. تو آپس میں انسان جب ارے لڑائی لڑائی جھگڑے کرنے جھگڑا تو لگے. آپ کو پتا ہے قرآن میں لڑائی جھگڑا جسے قتل و قتال کہا جاتا ہے 170 بار دہرایا گیا ہے قرآن میں، آپ کو پتا ہے؟ ہاں، شجر کا کتنے مطلب بھی بار؟ میں ایک جھگڑا بار ہوتا ہے، مشاجرت 170 ٹائم، شجر کا جو وہ ہوتا ہے 170 مشاجرت. ٹائم قتل و قتال کو دہرایا گیا ہے میرے بھائی۔ ذرا آپ اس پر بھی جو ہے دھیان دیں کہ آپ صرف یہ جذبات میں نہ آئیں کہ جو ہے نہیں بھائی ہمارے اللہ کی کتاب ہے، وہ بہت پیاری نہیں کتاب ہے، نہیں اس میں دیکھیے، کوئی چیز ایشور برائی تو ہے ہی ہے. نہیں، ایسا نہ کہیں۔ ایشور تو ہے، اللہ تو ہے. ایشور کیونکہ ہے اگر لیکن اللہ نہ یہاں ہوتا اللہ تو کی اس بات لیے ہو رہی ہے، ایشور کی بات نہیں ہو رہی۔ بھائی میرا ماننا یہ ہے کہ ایشور اللہ ایک ہی ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی جی، یہاں جو بھاشاؤں کا ہے انتر خالی ایشور ہے. کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سچ والا سر ان کو بولنے دیجئے، سچ والا سر ان کو بولنے اچھا دیجئے۔ جی 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 جی، تو سر میرا جی کہنے کا مطلب ہے جب اللہ نے دھرتی پہ مطلب آدم کو بھیجا تو اللہ نے کہا کہ جھگڑا مت کرنا. تو انسان جب آپس میں جھگڑنے لگے تو دھرتی پہ جو ہے نرک بن گئی ان کے لیے. ہلو سر. ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ نے آدم کو دھرتی پر بھیجا مطلب سرگ میں بھیجا، اور جھگڑنے کے بعد یہ سرگ جو تھی تو نرک بن گئی، تو اللہ نے آدم کو کہاں ہاں، سے ابھی بھی بھیجا؟ بنا ہوا ہے. ابھی بھی انسان آپس میں لڑ جھگڑ رہا ہے تو وہ نرک بنا ہوا ہے. اگر کہاں آپس سے میں بھیجا؟ پیار محبت سے رہیں گے تو یہ دھرتی پھر سے سورگ بن سکتی ہے. بن سکتی ہے سورگ دھرتی بھی، اللہ نے آدم کو کہاں سے بھیجا؟ آدم کو یہ دھرتی سے ہی جیسے سب پیدا ہوا ہے یہاں سے، ویسے انسان ہی پیدا ہوا دھرتی سے. اور شیطان؟ شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے نا. وہ چاہے غلط کام کرے تو وہ شیطان ہو جاتا ہے، انسان خود شیطان ہو جاتا ہے. الگ سے کہاں سے کچھ شیطان الگ سے کوئی چیز تو ہی نہ ہے. تو پھر وہ سورہ بقرہ کی وہ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو اس کو سر ملائکہ سے سمجھنا کہا پڑے گا نا، اس کو قرآن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا بہت ڈیٹیل میں جا کے. ٹھیک ہے سمجھائیے۔ سر وہ ابھی تو ہم ملائکہ نہیں سمجھا سکتے، ہم خود ہی ابھی پڑھ رہے ہیں سر، سمجھ رہے ہیں. ہم بھی ابھی طالب علم ہیں، ہم بھی اسٹوڈینٹ ہیں. ابھی بہت کم ہم نے پڑھا ہے، جتنا بھی پڑھا ہے تھوڑا بہت تک تو سمجھ میں آیا ہے. تو اسی لیے تھوڑا سا آپ سے ڈسکشن کرنے بیٹھا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑی نالج ہمیں دیجیے. جی جی تو ٹھیک ہے، آپ نے جتنا سمجھا ہے، جیسا کہ شیطان جو ہے انسان کا نفس ہے، تو ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ تو یہ سب جو بھی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی نا، ملائکہ تو سب کوئی نظر تھوڑی مطلب کیا آتی ہے جلدی. انسان ہے، فرشتے ہے، یا کچھ اور ہے؟ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ سر فرشتہ نہیں ہوتا، ملائکہ ہے سر. ملائکہ ملکوتی طاقتیں، جو اللہ کی ملکوتی طاقتیں ہیں. اسے یہ سب جتنے بھی دھرتی پہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی، جیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے، بٹن دباؤ لائٹ چالو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پنکھا چالو ہو جاتا ہے. یہ سب ملائکہ ہیں، یہ سب مطلب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہی تو اللہ اور نے کہا تھا کہ سجدہ کروایا تھا انسان، جو آدم کو سجدہ اللہ نے کروایا تھا. تو یہی تو سب سجدہ کریں تھا کہ مطلب انسان کے کنٹرولنگ میں ہے سب چیزیں.
अच्छा ठीक है। जिब्राइल कौन है? जिब्रील भी एक जो है वो मलाइका है, और वो अब उसको समझना पड़ेगा क्या चीज है, वो तो अभी समझा नहीं है हमने। नहीं नहीं, हम समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो हमारे सवाल लेकर यूट्यूब पे आ रहा है। जिब्राइल कौन है? इंसान है, फरिश्ता है, जानवर है? कौन है जिब्राइल? मलाइका 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 तो मलाइका है। मलाइका तो वो आवाज अल्लाह का कलाम लेके आ रहा है जिब्राइल मोहम्मद के पास। तो जिब्राइल कौन जी है? जी 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 इंसान जी। है, फरिश्ता? नहीं, इंसान थोड़ी ना है, मलाइका है। अल्लाह की तो पावर है, मलाइका ईश्वर की अरबी लफ्ज पावर है, है। मलाइका अब अरबी वो लफ्ज है। मलाइका से हुक्म हुआ है कि सजदा करो, मलाइका अरबी लफ्ज है। उसको हिंदी या उर्दू में क्या कहेंगे? मलाइका को हाँ, मलाइका को हिंदी में क्या कहेंगे? दूध कहेंगे, क्या क्या कहेंगे? अब वो दूध कहते, चाय कहते, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या कहेंगे? अब हिंदी में क्या कहेंगे तो हमें ही मालूम। उर्दू में क्या कहेंगे? चलो, जैसा दरूद है, दरूद अरबी लफ्ज नहीं है, फारसी लफ्ज है। नमाज अरबी लफ्ज नहीं है, फारसी लफ्ज है। तो अरे मलाइका का दरूद, कोई और भाषा में क्या लफ्ज है? देखिए दरूद दरूद तो एकदम कुरान में थोड़ी ना दरूद है कोई। जी, नमाज भी नहीं दरूद, है कुरान में, नमाज की जगह सलात है। जी जी, सलात ओके। है, सलात एक निजाम है तो कायम मलाइका करना है है। कुरान में, तो मलाइका है कुरान में, तो कुरान से बाहर हम अपनी जबान में क्या कहेंगे मलाइका को? मलाइका को, मलाइका देखिए एक वसी लफ्ज है। अरबी में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है तो जी, सूरह तहरीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मोहम्मद का दुश्मन है, वो जिब्राइल का दुश्मन है, वो मलाइका का दुश्मन है, वो मकाइल का दुश्मन है। तो मकाइल अलग है, जिब्राइल अलग है, फरिश्ते मलाइका अलग है। तो आप मलाइका हम सबके देखेंगे अलग क्या अलग है, फिर काम, जिब्राइल क्या अलग है, अलग फिर ताकतें मकाइल हैं, क्या तो है? अलग अलग ये सब। हाँ, तो अलग अलग ताकतें हैं, मान लिए, एग्री। तो वो है क्या? जैसा कि हवा आपने बता दी, क्या मलाइका हवा है? क्या जिब्राइल हवा है? क्या मकाइल हवा है? अब ये डिटेल तो कुरान में इसकी है नहीं कि क्या और तो है फिर ना? आप ये तो समझने के इंसान, लिए है या वो डिटेल भी नहीं वही है? तुम समझ, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अकल दी हुई है ना, अकल अकल से मालूम करता है इंसान। अभी देखिए तो कुरान कोई में लिखा आखिरी तो, हुआ है कि, देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी हुई है। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि हमने इस कुरान को वाज़ेह किताब बनाया, आसान किताब बनाया। तो मैं आसान किताब में से जी। आसान सवाल पूछ रहा हूँ कि तीन के नाम है, तो तीन क्या है? तो कुरान में एक जगह तो आसान किताब बताई हुई है, तो वो बात सही है क्या? जी, कुरान तो डेढ़ अब हजार साल आसान है डेढ़ बिल्कुल। हजार साल पुरानी किताब है जो आज तक समझ में नहीं आई, और उसे कहा गया है कि ये आसान नहीं नहीं, किताब है। समझ में और आती है, उसमें ये समझने कहा, वाले को भाई समझ में आती है, समझने वाले को समझ में आती है। जिसको नहीं समझ में आती है वो फिर गलत करता है ना, नहीं, अगर किसी समझ में एक आने आदमी का के नाम बावजूद भी बताइए नहीं जिसे समझ में आ कुरान रही समझ है। में आ गया। किसी एक आदमी का नाम बताएं जिसे कुरान समझ में आ गया। कोई मेरे एक कुरान आदमी तो का नाम किताब है बताएं। कि आखिरत तक के उसके जो है उसके नहीं मेरे भाई, कोई आ, एक आदमी कुरान का तो नाम ऐसी बताएं जिसे कुरान समझ में किताब आ गया। है कि उसकी सारी कोई एक व्यक्ति का तक नाम मिल जाएगी। बताएं। सरवर जी, सरवर जी, कोई एक व्यक्ति अरे का कुरान तो नाम वो किताब बताएं है, अल्लाह जिसे ने कुरान कुरान समझ को आ कोई गया। वो नहीं। भाई कुरान आ, बार बार कह रहा है कि हम वो आपको एक कैसे आसान बता दें किताब है। किसको समझ में आ गया? हमें जितना समझ तो में ये आ गया। आसान किताब किसे समझ में अच्छा, आई? कोई एक आदमी का नाम सचवाला बताएं सर, आप। सचवाला सर, जी। जो इनके समझ में आया वो इनसे पूछ लेंगे। इनको पता नहीं कि कुरान किसके समझ में भाई आया। किसको समझ में आपके आया कितना इससे समझ हमें में आया? मतलब नहीं है। आपको कितना हमें जो आया? आपको समझ समझ में में आ आया गया? अभी सर, हम, जी हम अभी स्टूडेंट हैं, अभी हम सीख रहे हैं सर। ओके, अभी तो हम ठीक आपके है। सीख रहे स्कॉलर हैं, को आ अभी गया? पढ़ रहे हैं। जी सर। आपके स्कॉलर को समझ में आ गया? हमारे स्कॉलर तो सर, हम ये सब फिरकाबाजी में चक्कर में नहीं पड़ते हैं किसी की, समझ रहे हैं आप? नहीं, हम फिरके के नाम हम की कोई बात नहीं फिरके कर रहे में ना नहीं है भाई। हम। आप हम जिससे सीख रहे हाँ, हैं, आपके उस्ताद को समझ में आ गया? नहीं हम किसी से नहीं सीख रहे हैं सर। फिर किससे सीख रहे हैं? सर हम ऐसे ही अब सीख रहे हैं, लुगत उगत से देखा करते हैं, थोड़ा बहुत समझा करते हैं। नहीं, देखें, मैंने आपसे पूछा कि कुरान बार बार ये कह रहा है कि कुरान एक आसान किताब है। जी। तो ये आसान किताब आज तक किसके समझ आई? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ।
تو آپ کسی دیکھو ایک قرآن ویکتی تو کا نام لے لیں, میں اس سے جو ہے سیکھنا چاہوں گا. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, سر میں بھی میری اسٹوڈنٹ بات ہوں. سنیے سر، قرآن تو سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن کو سمجھنے دیتا نہیں ہے. جو ہمارے یہاں کے جو مولانا ہیں ان لوگ نے اصل بھائی میں جو ہے، مولانا کا میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں مولانا کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج تک قرآن کس کو دیکھیں سمجھ میں آیا؟ قرآن اس لیے نہیں سمجھ میں آیا لوگوں، کیونکہ جو ہے وہ ان لوگوں نے روایتوں سے قرآن کو سمجھا. ارے بھائی, یہاں روایتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ جی قرآن آج تک کس کو سمجھ آیا؟ کیونکہ قرآن کا یہ کلیم ہے, یہ دعویٰ ہے کہ وہ آسان جی کتاب ہے, اور جی بار بار یہ کلیم کرتا ہے قرآن. جی جی قرآن ایک آسان کتاب ہے, قرآن ایک کلیئر کٹ کتاب ہے, قرآن ایک واضح کتاب ہے. قرآن یہ جو ہے اس طرح جی کے ایسے جو کلیم کرتا ہے, جی جی تو اس کے باوجود قرآن آج تک کون سمجھ سکا؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ہم کسی تو اور کی میں بات تو کیوں ٹھیک, کریں آپ ہمیں. سمجھ میں آ جا رہا بول رہے ہیں, لیکن جو ہے آزاد جی نے آپ سے جو پوچھا آپ کوئی اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. تو سر ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نا سر، جتنا بھی ارے ہم نے ابھی بھائی, پڑھا ہے. وہی تو ہے نا, جتنا آپ نے سیکھا وہ بتائیے. جی پلیز سچ والا سر، میں 5 منٹ ہی بات کروں گا ان سے. جی ٹھیک. سرور بھائی بہت خوشی بھی آپ سے بات کر کے، آپ سیکھ رہے بہت جی اچھی بات ہے. اور جی 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 امید بہت بہت کرتا دھنیہ واد ہوں، آپ کا. جی امید کرتا ہوں چند سالوں میں آپ ہمارے ساتھی بن جائیں گے، کیونکہ آپ بنا روایت کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا میں نے کوشش کیا. تو دیکھیے، میں نے جو کچھ بھی آپ سے پوچھا تو یہ آپ سے نہیں پوچھا، آپ کے مادھیم سے میں میرے ویورز اور میرے ویورز کے تھرو، میرے ویورز کے مادھیم سے میں تمام مسلمانوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اور آپ نے یہ جو کہا ہے کہ لوگ روایتوں سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے اور گمراہ ہوتے، تو یہ بات بھی میرے سمجھ میں آئی، کیونکہ روایتوں میں جبرائیل کا ڈیفینیشن ہے، میکائیل کا ہے، اسرافیل کا ہے، منکر نکیر کا ہے، اور تمہارے کرامین کاتبین کا بھی ہے، براق کا بھی ہے. میں روایتوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ قرآن سے ہی، قرآن کے باہر نہیں جا رہا ہوں، قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اور اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. تو اب جو چیز دنیا میں بیان ہو رہی ہے وہ غلط طریقے سے بیان ہو رہی ہے 1000 سال سے، اس کی گواہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن صحیح بیان ہوا یہ 1000 سال میں؟ نہیں سر، ٹرانسلیٹر تو صحیح بیان نہیں ہوا، ٹرانسلیٹ ہوتا بھی نہیں ہے قرآن کا. اوکے اوکے، تو اس کا بیان کرنا کس کے ذمے ہے؟ جو آج تک کے 1000 سالہ امت محمدیہ جو ٹرانسلیشن بیان کر رہی ہے ہر مسجد میں، وہ ٹرانسلیشن غلط ہے، تو بیان کرنے کی ذمہ داری کس پہ تھی؟ اور دنیا میں جو قرآن غلط طریقے سے بیان ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ بیان، اللہ دیکھیے، بیان کی ذمہ داری اللہ کی تھی، آپ انسانوں پہ بلیم نہیں لگا سکتے. اب بیان کی ذمہ داری اللہ سے کہاں سے ہو جائے گی؟ اللہ خود تھوڑی آئے گا بیان کرنے کے لیے. ذمہ داری اس کی ہے، تو ملائکہ اس کے کیا کر رہے ہیں؟ اس امام کو پھینکنا نہ باہر نہیں نہیں، کیوں یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پروف دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اوکے، ہے کہ ہم بیان کریں گے. اب آپ سچوانا صاحب کو انوائٹ کر رہے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، اور اس کی حفاظت کرنا تو ہمارے ذمے ہے؟ کیا یہ اللہ نے تو بیان کر دیا نا. اس کو کب صحیح سے بیان یہ کرنا، اس کو صحیح سے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب انسانوں کی ذمہ داری ہے. ہاں، بہت اچھی بات ہے. کب بیان کیا اس نے؟ اللہ نے تو بیان کر دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ہاں، تو وہاں سے تو ہم بھی لے رہے ہیں، اور پوری مسلم برادری وہاں سے ترجمہ لے رہی نا. تو اب آپ اپنی عقل لگا کے سمجھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد میں میری عقل کیوں لگاؤں بھائی؟ بیان ہو چکا نا. بالکل اپنی اب عقل اس پہ لگانی عمل پڑے کرنا گی. ہے. اللہ نے عقل شعور دیا کائے کے لیے ہے آپ کو. جی بالکل عقل لگانا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے جگہ جگہ پہ اپنا دماغ کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ تم ارے بھائی، تفکروا، اللہ نے یہ بھی دماغ کا کہا کہ استعمال بیان کرو نا. کرنا اس کی ذمہ ہے. اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ بیان کرنا اس کے ذمہ ہے. اب میرے تک کے جو بیان اللہ نے آئے تو گا، بیان کر دیا. اللہ نے تو کہا ہے نا کہ اس کے ذمہ اگر ہے آپ جو بتا رہے ہو تو اس نے بیان کر دیا ہے. اس کے ذمہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اس نے انسانوں کو پورے قوانین دے دیے انسانی والے. وہاں اوکے سر. قرآن جو ہے وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن جو ہے ہیومن سیکریٹری، یعنی کہ جو ہے انسانیت
इंसानियत वाले जो कानून हैं वो कुरान में दिए हुए हैं, तो आप ओके उसको समझ सर, के अपने थैंक यू। दिमाग से समझ के ओके उसको सर, नाफिज करिए, तब देखिए कैसा ओके जन्नती सर, माशरा थैंक यू। बनता है। एक हेलो, की आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। हेलो। अच्छा, आप कितने दिन से कुरान समझने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम तो अभी थोड़े दिन हुए हैं, मेरे ख्याल से 6 महीने हुए कि- होंगे, थोड़ा बहुत ऐसे। बाकी तो हमारा जो ये काम है उसमें ज्यादातर वक्त निकल जाता है, थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। ओके, तो ठीक है। मैं तो देखिए, मैंने रिवायत में पढ़ा था कि सूरह फातिहा कुरान का हिस्सा नहीं है, वो अलग से दुआ है। लेकिन कुछ कहते हैं कि सूरह फातिहा कुरान का ही हिस्सा है। हम इस पे बहस नहीं करेंगे। आप पहली आयत बता दीजिए कुरान की, चैप्टर नंबर 2 की पहली आयत बता दीजिए कौन सी है? चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की। हम्म, 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 हेलो हम्म, 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 हम्म। हेलो हेलो, हेलो जी, चैप्टर नंबर 2 पहली आयत बताइए कौन सी है? सूरह बकरा की। हाँ जी जी, सूरह बकरा की पहली आयत बताइए। सूरह बकरा की अलिफ लाम मीम में चालू है। सूरह बकरा की किताब ला, पहली आयत बता दीजिए। और तो रहे हैं सर। जी जी, मैं बोल रहा हूँ अलिफ ला, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1 बता दीजिए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला, जी जी, यही है ना। वर्स नंबर 1, ओनली वन, वर्स नंबर ओनली 1 बता दीजिए चैप्टर नंबर 2 की। अरे सर पढ़ तो रहे हैं, और कितनी बार पढ़े हैं। जी, एक बार बता दीजिए, मैंने सुना नहीं। वन, वर्स नंबर 1 चैप्टर नंबर अरे 2। सर सूरह बकरा की यही से चालू है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला। भाई आप सेकंड मतलब कि आयत पे जा रहे, वर्स नंबर 1 पे जाइए ना। वर्स नंबर 1 बता दीजिए आप। एक साल में एक आयत तो आप सीख ही चुके होंगे। चैप्टर नंबर 2 नंबर 1 बताइए। अलिफ लाम मीम। 70, 20, 54, 12, 37। हेलो जी सर। हेलो। जी जी जी, आवाज आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज। जी जी, जी सर। क्या है चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 1 क्या है? अलिफ लाम मीम। जी, ये है नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल है चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 1 क्या है? हाँ अलिफ लाम मीम सर है। अच्छा, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है। जी हाँ, बयान कर दिया अल्लाह ने। आपको समझना है, एक साल में आप चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 1 समझ चुके होंगे एक साल में। जी सर, इसको समझ के बताएंगे आपको। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। नहीं, जी मगर यहाँ एक बात है जी, कि जी। आप जितना भी आपने पढ़ा है तो ये एक छोटी सी आयत आप अभी तक नहीं समझ पाए। जब अल्लाह ने बयान कर दिया है और वो किताब आसान है, तो एक किताब, आसान किताब आसान है, किताब वाज़ेह के किताब है, दूसरे तो चैप्टर का मैं एक आयत पहला सिर्फ वर्ड मांग 3 रहा हूँ। लेटर्स की है, अलिफ लाम मीम, इसका क्या मतलब है? जो बताया तो आपको समझ के बताएंगे। नहीं भाई, देखें कि आपने नहीं समझा, आपके स्कॉलर ने नहीं समझा, कोई जानने वाला अभी तक जान नहीं पाया कि इस अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है। हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरी एज इस वक्त 57 हो चुकी है, मैं अच्छा आज तक अच्छा समझ सर, नहीं सर पाया। मेरी बात सुनिए सर। सर आपने क्या जी, समझा, आप बताइए जरा। नहीं मैं नहीं समझ पाया, बता रहा हूँ ना। मैं नहीं समझा, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि दावा आपका है कि आपने कुरान समझा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आई बात। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैंने ये कहा मैं स्टूडेंट हूँ अभी। देखें कि इतनी छोटी सी बात जो कि बिल्कुल पहली आयत है,
فرسٹ ورس کی بات کر رہے ہیں, پہلی آیت. تو آپ پہلی آیت ہی ابھی تک نہیں سمجھ پائے. تو اتنے سالوں سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ اتنے سالوں سے؟ نہیں سرور میں جی. کچھ بولوں کیا؟ میں کچھ بولوں؟ جی بولیے. میں آج سے سچوالا جی, آزاد بھائی, آپ دونوں کو چھوڑ رہا ہوں. میں تو اسلام قبول کر رہا ہوں, کیونکہ سرور بھائی آج اتنی پیاری بات بولے ہیں آج کہ یہ دنیا میں ہی جنت تھے, یہ دنیا میں ہی جنت ہے. اب میں تو اسلام پہ آ رہا ہوں, واپس کلمہ پڑھوں گا, واپس سے اسلام پہ آؤں گا. بس سرور بھائی کو مجھے لے کے جانا پڑے گا دیوبند, ندوہ, بریلوی, جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر ہیں ان کے سامنے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے وہ مکمل طریقے سے ان کو مائک پہ سنانا پڑے گا. اور جب یہ بھائی سارے اسکالر مسلمان ہونے ان کے کی جو لیے کلمہ پڑھنے انڈرسٹینڈنگ کی ہے, ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے ضرورت بھائی مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان ہونا کیا چاہیے ضرورت ہے؟ بس. اور ختنہ بھی نہیں ہونا کیا؟ ارے سرور بھائی اچھا آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں میں, سرور بھائی اتنا اچھا آپ کو آفر دے رہا ہوں. چلیے چھوڑیے کلمہ نہیں, کچھ بھی نہیں, اپن بعد میں شیرخورما پی لیں گے. شیرخورما پہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. بس آپ بڑے بڑے جتنے بھی اسلام کے اسکالرز ہیں نا, ان کے سامنے آپ کی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے آپ ان کے سامنے بولیے, اور وہ سب جو ہے ووٹنگ کریں گے. اگر 50 سے زیادہ لوگ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کو کریکٹ بولتے ہیں, میں آپ کے سامنے اسلام قبول کر دیتا ہوں. مجھے تو یہ ڈر ہے بھائی کہ آپ کو جو ہے کوئی کیا بولتے ہیں بلاسفیمی میں نہیں ڈال دے, آپ کو کوئی آپ کے اوپر کوئی کیا بولتے ہیں کوئی فتوا وتوا نہیں ڈال دے آپ کے اوپر. مجھے تو ڈر آپ کے لیے رہے گا. میں تو واجب القتل ہوں ویسے. آپ تیار ہے گا یہ آفر کے لیے؟ میں تو ریڈی ہوں یار, پر بڑے بڑے اسکالر ہونا چاہیے. طارق جمیل ہے, ذاکر نائک کو بھی بلا لیجئے, طارق جمیل کو بھی بلا لیجئے, بھائی طارق دیکھیے کو یہ بھی جو بلا جتنے لیجئے, بھی جو آپ نام دیوبندیوں لے کو رہے بھی ہیں بلا لیجئے. ندوہ اور پتہ نہیں کون کون سے آپ نام لے رہے ہیں, ارے پتہ نہیں یہ بھائی انہی کے انہی وجہ سے لوگوں تو نے ڈیڑھ تو پیجامے انہی آتے ہیں. لوگوں نے تو ستیاناش کیا ہے دین کا. یار اب میں اپنے انہی لوگوں نے تو کنڈیشن کو کچرا سامنے رکھوں. پھیلائی ہے یار. یار میں تو کٹرتا بالکل اسلام کے اندر نہیں ہے. سرور بھائی, اسلام تو فری ول دیتا ہے, سرور اسلام بھائی, تو بالکل فری ول دیتا ہے کہ آپ یار چاہے جو کچھ کریں. سرور بھائی بولنے دو نا یار. میں بول رہا ہوں نا, آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے, آپ بول رہے ہیں نا دنیا میں جنت لائیں گے. یار کس کو حور نہیں چاہیے, کس کو شہد کے ندیاں نہیں چاہیے, کس کو شراب نہیں چاہیے. تو اب آپ جب بول رہے ہیں کہ اتنی اچھی جنت ہے دنیا میں, اور دنیا کو ہی ہم کو جنت بنانا ہے, تو اس سے اچھی ہیومینٹی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ ایسا اسلام تیار کر دیجئے کسی بھی ایک ملک میں. میں بول رہا ہوں نا, آج میں نہیں, سچوالا جی, آزاد بھائی, سب کو میں اسلام کی طرف لا لوں گا. یار کس کو نہیں جانا یار جنت؟ کیا بات کر رہے ہو سرور بھائی آپ؟ یا تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جنت نہیں بنا سکتے نا دنیا میں, تو پھر ایک ہی چیز کریے, سارے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر ہیں, اب ان سے تو بڑے آپ تو نہیں ہے یار, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہو, وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, انہوں نے ادھین کیا ہے. بھائی کوئی اسٹڈی کرا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, وہ اتنے سال اسٹڈی کرتا ہے, اس کی کوئی تو کریڈیبلٹی ہے. تو ہم بھی مولویوں کو تھوڑی بہت کریڈیبلٹی دینا چاہیے. سچوالا جی کو کیوں اتنی کریڈیبلٹی دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے برسوں برس جو ہے قرآن کو اسٹڈی کرا ہے, عربک گرامر کو اسٹڈی کرا ہے. اس کی تو ہم ریسپیکٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. ایک درزی کو بھی آپ کپڑا دیتے ہو سلانے کے لیے, اس لیے دیتے ہو کیونکہ اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے, وہ اچھے کپڑے سیتا ہے. تو سب کا ایک ایکسپرٹیز ہوتا ہے. تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کے جو ایکسپرٹیز ہے قرآن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, آپ یہ جو ہے نا سارے کے سارے جتنے بھی مسلم اسکالرز ہیں, بڑے بڑے مسلم اسکالرز ہیں, ان کے سامنے رکیے کہ یہ میرا انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے, قرآن ہے. اگر اس میں سے 50% لوگ, میں 50 بول رہا ہوں, 100 بھی نہیں, 50% لوگ آپ کی بات پر متفق ہے, میں آ رہا ہوں اسلام کی طرف. یہ چیلنج آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے؟ یس یا نو میں جواب دیجیے یار. اب یہ کلمہ پڑھنا یہ سب لیکچر میں مت جائیے, یس یا نو میں جواب دیجیے بس. سرور بھائی ساتھ بنوانے کے لیے نہیں اللہ آپ کی نے آپ آواز قوانین دے دیے, آپ اگر اس کے اوپر سجدہ کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں نہیں گے. بھائی, آپ کی بہت کچھ, آپ کی آواز کٹ گئی, تو میں آپ کی آواز سنا ہی نہیں دے رہی تھی. بھائی آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ نے قوانین دے دیے ہیں, آپ اس کے اوپر سجدہ کریے یا نہ کریے, وہ بھائی آپ کی مرضی ہے. میں وہ سب نہیں قرآن سر ان کو بولنے دیجیے. اب بولیے سرور صاحب, بولیے.
یہ تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ 50% لوگ دیکھ کے آپ سمجھیں گے تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی نا. اگر آپ کو ہر بات لگ رہی ہے, اگر آپ اکیلے بھی ہو تب بھی اس کے اوپر ڈٹے ہو, تو اللہ نے آپ کو فری ول دی میں ہے نا کہ اپنے آپ جو نہیں اچھا کریں. فری ول تو دیے نہیں دیے اللہ نے بھائی ہم کو اگر آپ فری ول اچھا نہیں کریں دیے. گے, آپ قانون اگر اختیار کریں گے تو سرور کامیاب بھائی, ہوں گے. اگر آپ سرور بھائی, جی بتائیے. ہاں قرآن سرور میں جی بھائی قرآن ایک سر بتائیے. منٹ ذرا آزاد بھائی ایک منٹ, میں سرور بھائی کو بولوں گا کہ آپ جو فری ول کی بات کر رہے ہو نا, تو اللہ نے ہم کو فری جی ول جی نہیں دیا ہے. آپ ایک پیر پہ کھڑے ہو بالکل سکتے دیا ہو. ہے سر, بالکل دیا ہے. نہیں میں سمجھا رہا ہوں یار, آپ کو سنو تو صحیح ہے, آپ ذرا سنو تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں. میں ایک فلاسفیکل کوشچن پوچھ رہا ہوں, جو فری ول کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا, فری ول کا پہلے مطلب دیکھ لیجیے. تو اللہ نے ہم کو فری ول 100% فری ول نہیں دی ہے, پارشلی ہم کو فری ول دیا ہوگا. جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کی تھیولوجی کے حساب سے جا رہا ہوں, میں کہیں اور سے کوئی بھی چیز نہیں لے رہا ہوں. اللہ نے پوری طریقے سے کسی کو بھی فری ول نہیں دیا, کیونکہ اگر 100% فری ول دیتا تھا تو آپ ایک پیر اٹھا کے کیا دوسرے پیر پہ کھڑے ہو سکتے کیا؟ مطلب کہ ایک پیر اٹھا کے دوسرا پیر اٹھا سکتے ہیں کیا آپ؟ کیا بھائی دنیا میں گھوم موبائل کے سکتے ہیں اندر جو کیا؟ سافٹ ویئر ہوتا ہے, سنیے میری بات, موبائل کے اندر جو نہیں نہیں سافٹ نہیں ویئر نہیں سر, ہوتا ہے اس کے اندر نہیں جو بنانے والے نے جو قانون رکھا ہے وہی تو وہ استعمال کر سکتے پھر ہو, فری ول وہی کہاں حال سے ہم لوگ ہوئی کا بھائی؟ بھی ہے. تو پھر فری ول کیسا ہوئی سر یہ, فری ول جب تو ہم دیا ہے گریوٹی نا کے سر. خلاف؟ تو پھر فری ول کیسے ہوئی یار ہماری؟ اب میری ول ہے بھائی, مجھے ہوا میں اڑنا ہے تو میں ارے اڑ سکتا بھیا ہوں کیا؟ آپ کو فری ول دیا ہے, آپ کو جو آپ بھیا کی حدیں مجھے ہیں وہ کیا آپ کو بتا دی ہیں. اگر آپ تو کہو حدیں گے دے دی ہمیں تو فری پھر ول ول دیا کیسا ہے, ہم ہوا بھائی؟ پانی میں ڈوب جائیں گے اور نہیں مریں گے, تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی نا. اگر پانی تو میں پھر آپ ختم ہو ڈوبیں گئی گے تو وہ فری ول. مریں گے نا 100%. نہیں وہ تو مریں گے, وہ تو میں پاسبلٹیز, میں اس کی بات نہیں بول رہا ہوں سرور بھائی, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ آپ جو فری ول کی بات بول رہے ہیں, میں آپ کی بات پہ متفق ہوں. میں بول رہا ہوں فری ول دیا ہوگا بھائی, مگر پارشل فری ول دیا. پاسبلٹیز جو ہے 100% پاسبلٹیز نہیں دیا ہر چیز کے لیے, ہر چیز کی 100% پاسبلٹیز نہیں دیا. مطلب کسی کو خبر میں نکال کے آپ اس کے اوپر جان نہیں پھونک سکتے, یہ پاسبلٹی آپ کو نہیں دیا. ایک پیر اوپر رکھ کے دوسرا پیر اوپر نہیں رکھ سکتے, ہوا میں فلوٹ نہیں کر سکتے آپ, یہ آپ کو پاسبلٹی نہیں دیا. تو جو فری ول کی بات کرتے ہیں سر, فری ول بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ہے نا ٹائم اسپیس کی بندشیں آ جاتی ہے, ڈائمینشنس کی بندشیں آ جاتی ہے. تو 100% فری ول نہیں ہوتا ہے. پر آپ کی بات پہ میں 50% تو ایگری کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کی بات پہ میں 50% ایگری کر رہا ہوں, اتنا تو ہے. پر آپ کا جو ورژن آف اسلام ہے, بحث وہ بھی نہیں ہے بھائی. آپ وہ جو ہے نا بلا وجہ بحث کو ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں صرف اتنا ہی بول رہا ہوں کہ آپ کا جو ورژن آف اسلام ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بھائی. آپ بول رہے ہیں دنیا میں جنت بنانا چاہ رہے ہیں, ہم بھی اچھا ہے, ہم بھی بول رہے ہیں کہ بھائی آپ دنیا میں جنت بنائیے, ہم بھی وہ جنت کی کیوں نہیں سیر کرنا چاہیں گے بھائی؟ دنیا کو کیوں نہیں جنت بنانا چاہیں گے؟ ہر ایک جنے وہی چاہتا ہے, ہر ایک کو وہی انٹرسٹ. تو بنائیے آپ جنت, کسی کو کنونس کریے, کسی کنٹری کے کسی ایک پریسیڈنٹ کو, یا کوئی 57 مسلم کنٹری ہے اس میں سے ایک کنٹری کو تو جنت بنا دیجئے. اور پھر یا تو پھر دوسرا آپ کو آپشن تو ہے یار, میں تو ریڈی ہوں. سچ والا جی آپ ریڈی ہے کیا؟ آزاد بھائی آپ ریڈی ہے کیا؟ ہاں دیکھیں, بات یہی ہو رہی ہے ہمارے سرور جی سے. ان کا کہنا ہے کہ جو ہے انہوں نے قرآن تھوڑا سا سمجھا ہے, تو میں نے ان سے صرف ایک ہی سوال کیا کہ یہ پہلی آیت جو الف لام میم ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے جو اتنے سالوں سے انہوں نے پڑھا ہے, سمجھا ہے؟ میں تو نہیں سمجھ سکا بھائی. میری ساری جو ہے جو عمر ہے وہ جو ہے ضائع چلی گئی. میں 57 ایئرس کا ہوگا, مجھے تو قرآن پلے نہیں پڑا. اگر آپ کے پلے پڑا ہے تو بتائیے. میں تو ان سے یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں کون ہے جو قرآن کو سمجھ گیا اب تک؟ کوئی ایک ویکتی کا نام لے کے بتائیں جو قرآن جانتا ہے, سمجھتا ہے. سرور بھائی کوئی ایک ویکتی میں تو بول کون رہا ہے ہوں وہ؟ بھائی, میں تو قرآن کی سرور بھائی کا آیتیں نام لے رہا ہوں بھائی. قرآن کی آیتیں قیامت تک کے کھلنی ہیں. اب بھائی میں نے آپ ہو سے سکتا ہے ایک کہ صرف جو آپ چھوٹی الف سی لام آیت میم جو الف بتا لام رہے ہیں, میم ہو سکتا پوچھا ہے ہے, یہ اس کا کیا کھلے مطلب ہے؟ بعد میں, ابھی نہ کھلے بعد میں کھلے. تو اس اصل میں کا مطلب آواز بہت ابھی کٹ رہی ہے نا, 1500 سال آواز سے ذرا یہ کٹ رہی ایک ہے الف لام ہمارے میم, آزاد بھائی. ایک آیت, چھوٹی سی آیت ابھی تک نہیں کھل پائی. اور پھر یہ اس کتاب کا یہ کلیم ہے کہ یہ کتاب بالکل واضح ہے, بالکل مبین ہے, بالکل مفصل ہے. یہ کتاب آسان ہے. یہ اس جی کا جی مطلب سارے کلیم جو ہے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں نا. نہیں ابھی نہیں, تک کوئی بالکل نہیں جھوٹے سمجھ نہیں پایا ثابت ہو اس رہا ہے کو. سر. تو پھر آپ بتائیے نہیں سر, کون سمجھا الف آپ لام میم کا کیا مطلب ہے؟ جیسے قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ابھی میں کھلنا بہت سی باقی ہے آیتوں کی آخرت. بات نہیں کر رہا ہوں, پہلی آیت کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, پہلی آیت. کیونکہ آپ سچ پہلے والا سے سر, شروع کریں گے یا بیچ میں سے شروع کریں گے؟ کہاں سچ سے شروع والا کریں سر, گے سر آپ؟ جی
सचवाला सर, जी जी बोलिए। हमारे जो व्यूवर्स है उन्होंने जो सवाल किए उनका जवाब दे दो ताकि मैं ये सवाल हटा दूं। अच्छा, ये माधव पडियार जी जो है, ये जी उनका आभार, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। नमस्कार आज़ाद जी एंड सचवाला जी। कुरान की 354 यानी सूरे आले इमरान की 54 जो आयत है, जी तो उसमें जो बात आई है उसके बेस पर ये कह रहे हैं कि जो है अल्लाह इज दी बेस्ट प्लॉटर्स यानी डिसीवर्स, वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। का इस आयत के बेस पर उन्होंने ये सवाल किया है। उस आयत में कहा गया है कि उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी सूरत में हो सकता है अल्लाह चूंकि चालें चलता है, मजाक करता है, डिसीव करता है, तो हो सकता है सारा कुरान भेजकर जो है उन्हें इसी तरह की चाल चली है, और जब क़यामत के दिन वो बोले अरे यार तुम लोग उसको इतना सीरियस ले लिए थे, मैंने तो सिर्फ चाल चली थी। आप समझे आज़ाद भाई, ये सवाल का अर्थ है। तो बहुत अच्छा सवाल किया उन्हें। ये यानी मतलब तुमने मुझे क्यों माना, मैं तो एक जो है सिर्फ एक चाल चल रहा था, एक मजाक कर रहा था, एक ढोंग रचा रहा था। ये बात अल्लाह भी हो अपने सकती है। कवानीन की बात कर रहा है भाई, सचवाला जी, कहाँ अल्लाह अपने वमकर कवानीन अल्लाह की में बात कौन कर सा रहा है। कानून है भाई? भाई जब आप कोई गलत वमकर अल्लाह काम में कौन सा करेंगे तो कानून उसके है? नताइज आएंगे, उसके नताइज देखें मैंने आएंगे। आप, अल्लाह अल्लाह जब अपनी मेरे बात भाई यहाँ करता कोई है तो कानून उसका नहीं मतलब है। उसका कानून की बात सरवर हो जी, रही है। जब आप कोई इस गलत काम आयत में करेंगे तो उसका कहीं कानून दूर दूर आएगा तक कोई आपके कानून ऊपर। का जिक्र नहीं है, कोई कानून का जिक्र नहीं अल्लाह है। जब अपनी बात करता है तो यानी कि अपने कानून की बात करता है सर, नहीं नहीं नहीं, आप देखिए समझिए तो। देखें कि देखें, नहीं सुनिए, अपने मैं समझ के कवानीन की पूछ रहा बात हूँ कर आपसे। रहा है। अगर आप कोई एक गलत आदमी काम बात करिए करेंगे ना। तो उसका कानून आपको शिकंजे में ले लेगा, यहाँ अपने कोई शिकंजे में कानून ले नहीं लेगा। है मेरे भाई, यहाँ कोई कानून नहीं है। मैं वो आयतें सारी पढ़ देता हूँ जिसके सियाक व सबाक में ये बात आई है, उस कॉन्टेक्स्ट में। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअ शाहिदीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतahhiरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबअूका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इला मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। इन आयतों में कानून का कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। आप किस कानून की बात कर रहे हैं? सर आप बात तो समझिए, अल्लाह जब भी अपनी बात करता है तो हाँ उसका मेरे मतलब उसके भाई, कानून से ये होता है। अल्लाह देखें, उन लोगों ने चाल चली तो अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह हाँ तो बेहतरीन उसका चाल कहीं चलने वाला है। अल्लाह ताला बात कर रहा कानून है कहाँ अपने है? कवानीन की, आप बात तो कहाँ है समझिए। अब वो कानून? मैं उसका वही तो पूछ रहा हूँ। आप इन आयतों में कौन सा सचवाला कानून जी, बता रहे हैं? कौन सा कानून है? अरे भाई सचवाला साहब आप जी, पहले कुरान तो सीख के आइए, एक आयत एक आती मिनट। नहीं अच्छा, है और आपने सीखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सीखा है? आपने सीखा है? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम जो फर्स्ट पहली आयत है उसका क्या अर्थ है, और उसमें कानून ये क्या है? बताइए। उसका कानून मैं क्या है? बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, मैं चलिए जानना अच्छा चाह रहा सर, हूँ ठीक। आपसे, क्योंकि ओके ये सर, ओके क्लेम तो सर। आपका है, मेरा क्लेम नहीं है। जी सर, मैं तो थैंक यू स्टूडेंट सर। हूँ। अब अगली बार जब आएंगे सरवर सर भाई, तो अलिफ लाम मीम का मतलब सीख के आएंगे। ठीक है नहीं सर, नहीं ओके। सरवर भाई, नहीं, एक इसका एक मतलब चीज मैं आपको आपने बोल दूं। पहली आयत का मतलब नहीं सीखा अभी तक, फिर आपका नहीं क्लेम है सर, कि आप जो है यहाँ पर आए हैं और कुरान जानते हैं। सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम जब अगली बार आएंगे तो आपको इंशाल्लाह सीख के बताएंगे, ठीक है। जी जी, नहीं नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद एक सर और आप चीज लोगों का। एक और चीज सरवर भाई, एक और चीज। जी जी कानून जी क्या जी, है? कुरान जी बताइए। जी जी, देखिए कानून जो होता है ना, पहले उसका डेफिनेशन जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कुरान कानून की किताब नहीं है, ये कोई भी बड़े स्कॉलर बिल्कुल को पूछ बिल्कुल सर, लीजिए। कानून की वो एक किताब है। रेवलेशन है। नहीं नहीं नहीं, कानून की किताब नहीं है। आप बड़े से बड़े स्कॉलर को पूछिए, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ लॉ, कुरान इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, ये स्कॉलर बोलते हैं। तो प्रिंसिपल्स और लॉ में फर्क पहले सीख लीजिए। इसके साथ मतलब ये भी आपका होमवर्क है, अलिफ लाम मीम के साथ ये भी एक होमवर्क है। प्रिंसिपल्स और लॉ के बीच में आप अच्छा फर्क जान लीजिए, अच्छा पढ़ के आइए, फिर शायद बात करने में अच्छा होगा, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी आएगी। देखिए, आपको भी क्लैरिटी आएगी, हमको भी क्लैरिटी आएगी, तो फिर बेहतर बात हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी कोराम सर। ये होमवर्क जी तो जी मेरे भी लिए है, प्रिंसिपल और लॉ में क्या डिफरेंस है और दोनों जी जी के क्या क्या प्रोसेस है ये जानने के लिए। जी और सरवर और भाई, सर्वर मैं भी आपके सर साथ हूँ। जी सर, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। सर। मैं चला, थोड़ा काम से जाना है मुझे आज। ठीक है सर। जी 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 जी।
मुझे ठीक है, भी आप दुनिया फिर से आइए सरवर भाई, सरवर भाई आप जी, फिर जी, जी। आइए और हमें सिखाइए, हमें पढ़ाइए, हमें बताइए कि जो कर रहा है हूँ मैं। कुरान क्या है, ठीक है? नहीं सर, तो मैं आप तो अभी जरूर सीख आइए। रहा हूँ, आपको कहाँ पढ़ा पाऊंगा सर। आप लोग ज्यादा नहीं क्योंकि हम भी पढ़ना, हम महारत भी है। समझना चाहते हैं भी, अगर हम रास्ते से हटे हुए हैं तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी है कि हमें रास्ते पर लाएं। तो आप जरूर सचो जी, जी, आइए। बिल्कुल क्यों आए हो? बिल्कुल जी जी बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरवर भाई, आप मेरे साथ में हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो।